لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه أو كما قال الله تبارك وتعالى. حضرات گرامی، کل آپ کے سامنے 8ویں پارے کے بعض رکھنے کی کوشش کی تھی. آج انشاءاللہ 9ویں پارے کے بعض اہم مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے 9ویں پارے کے اندر پہلی امتوں کا بڑی کثرت سے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑے کثرت سے ذکر کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. یعنی ان کے طویل ترین قصے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس کو فرعون زمانہ کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے فرعون دنیا کا سب سے بڑا منکر تھا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے احکامات کا سب سے بڑا منکر فرعون تھا زمانے میں. اس سے بڑا کوئی نہیں آیا، اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے اگر اتنا بڑا منکر، اللہ کا اتنا بڑا منکر، اس کے بھی آخری زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کے منہ کے اندر سے، اس کی زبان کے اندر سے یہ جملے نکلوا سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. آمنت باللہ لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پہ ایمان لے کے آیا. یعنی اللہ رب العزت قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنے بڑے منکر کو آخری وقت میں، لیکن اللہ نے کہا اب تیری توبہ بھی فائدہ نہیں دے گی. آخری وقت میں کلمہ کہنے لگا آمنت باللہ الذی آمن بہ موسیٰ، میں اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں جس اللہ پہ موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے. بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا سامنا ہوا. بڑا جادوگر تھا، ظالم تھا، جادو کرنے والا تھا، جادو کے ساتھ مکر و فریب دجل کرنے والا تھا. بہرحال ایک مرتبہ میدان کے اندر فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا. قرآن مجید کے 9ویں پارے کے اندر ہے، فرعون چلا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. فرعون تھا، اس کا پورا جاہ جلال لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا. فرعون نے اپنے لشکر کو کہا پھینک دو اپنی رسیاں جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، ان کو پھینک دو. انہوں نے پھینکی. جادو کیا فرعون نے، وہ بھی سارے جادوگر تھے. اپنی رسیوں کو پھینکا، زمین کے اوپر وہ سانپ بن کے چلنے لگے. سانپ بن گئی. جادو کی وجہ سے جادو کا اثر تھا. اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے، جو لکڑی ہے جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے ہو، یہ معجزہ بھی تھی. لکڑی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 11 معجزے ملے تھے، ان کے اندر ایک معجزہ لکڑی کی تھی. کس طرح ایسے کھڑی کرتے تھے، اگر تھک جاتے تھے، نیند بھی کرنی ہوتی تھی، لکڑی کو اپنے عصا کو کھڑا کرتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا. یعنی ایسی اللہ رب العزت نے ان کو وہ لکڑی بھی نعمت دی ہوئی تھی. بات یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو ان سانپوں کے سامنے جو میدان کے اندر بھاگ رہے تھے ان کے سامنے پھینکا. جیسے ہی پھینکا وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، سب کو کھا گیا. ان سب کو کھا گیا. آمنت بہ بنو اسرائیل، سارے بنی اسرائیل کے جتنے بھی حواری فرعون کے موجود تھے، سب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. فقعوا لہ ساجدین، سارے کے سارے سجدہ ریز اللہ کے سامنے ہو گئے. فرعون کہنے لگا آمنتم قبل ان تاذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو قبل ان تاذن لکم، میری اجازت سے بھی قبل. میں
تمہاری ٹانگوں کو کاٹ دوں گا، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، حقیقت میں تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹ دوں گا، تمہارے ٹانگوں کو بھی کاٹ دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے پیچھے نہ گئے اور چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کاٹ دو، توحید کے اوپر اتنے پختہ ہوئے، انہوں نے کہا کاٹ دو، ہمارے ہاتھوں کو بھی کاٹ دو، ہمارے پاؤں کو بھی کاٹ دو، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال فرعون بدنام ہوا، وہاں سے رسوائی پائی، ذلت پائی، میدان سے بھاگا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مشہور واقعہ ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی 7 سال بکریاں چرائی، 8 سال اس نے کہا بکرے چرا دو، انہیں ایک بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ واپس آتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اللہ سے دعا کر کے گئے تھے، اے میرے اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا نائب بنا دے، اس کو بھی نبوت دے دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اللہ نے سیدنا ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو نبوت بھی دے دی، ان کو نبوت کا تاج پہنا دیا، نبی بنا دیا۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہی اپنی قوم کے اندر واپس آئے، اتنی دیر سے تبلیغ نہیں تھی ہوئی، اتنی دیر سے تبلیغ نہیں تھی ہوئی، 7-8 سال گزر چکے تھے۔ جب دوبارہ آئے انہوں نے ایک سامری نامی آدمی تھا، سامری، اس بندے نے ایک ایسا بچھڑا تیار کیا، سونے کا بچھڑا تیار کیا، گول تھا، تو اس کا منہ بھی تھا، اس کے اندر سے جس وقت ہوا کا گزر ہوتا تھا نا، اس کی دھاڑ دھاڑ کی آواز پیدا ہوتی تھی، ہوا گزرتی اس کی آواز پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ تو وہ اس کے اوپر بڑا حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کے گزرنے کی وجہ سے، وہ تو حقیقت کے اندر تو ہوا گزرتی تھی تو اس کی آواز پیدا ہوتی تھی، سامری نے بنایا تھا، بڑا مہارت رکھنے والا کافر تھا۔ تو جس وقت ہوا گزرتی وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ بھائی یہ تو سونے کا بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر سونا بولتا تو نہیں ہے، لہذا یہ بول رہا ہے یہ ہمارا رب ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر سے آئے نہیں تھے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا سامری نے ایک بچھڑا بنایا ہوا ہے اور اس بچھڑے کی پوجا، اس بچھڑے کی عبادت کے پیچھے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کا بھی مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، جتنا مقابلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کفر و طاغوت کا کیا ہے، کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ جتنا مقابلہ ان دو انبیاء نے کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال اس نے بچھڑا بنایا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، بھی دیکھے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا الہ ہے، کیونکہ سونے کی آواز نہیں پیدا ہوتی، اس نے ایسے انداز میں بنایا کہ اس کی آواز پیدا ہو چکی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے انہوں نے کہا تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اس بچھڑے کو جو سونے کا بنایا ہوا ہے تم نے معبود بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حقیقی رب ہے، شروع سے رب ہے، یہ سونے کا ہے، سونا بولتا نہیں اور یہ بولتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ بولتا نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ کے سامنے دعا کی، اے میرے اللہ میں اکیلا ہوں، میرے اللہ میں اکیلا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بچھڑے کی عبادت سے ہٹا کر ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر لے کے آئے، لیکن چند لوگ آئے تھے، سارا لشکر نہیں آیا۔ اور بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جانا بھی تھا، جس وقت خضر علیہ السلام کے پاس علم کے لیے جانا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ میرے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دے۔ اللہ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام اس قوم کے اندر رہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس چلے گئے، ایک نوجوان بھی ساتھ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ بہرحال یہ واقعہ لمبا ہے، آگے چلتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اسی بارے کے اندر فرمایا ہے وَزِدْ عَفْوَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو پکڑ لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جو جہلاء ہیں نا علم سے بے بس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، ان سے راز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہماری لڑائی ہو جائے نا، ہمارے اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، مجھے بھی جٹ کہتے ہیں، میں نے بدلہ نہ لیا تو مجھے جٹ کون کہے گا؟ میرے بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معافی کو پکڑ لیجئے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں میں اللہ رب العزت یقیناً حقیقت کے اندر رب ہے، وہ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں اس بات کے اوپر، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس بات کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت خود معاف کرے، اسے کون پوچھنے والا ہے، گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں یہاں پہ ایسا مقام ہے جو کسی بندے کو، کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دربار کے اندر، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج اس بندے نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، آج کے بعد میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یہ کوئی عام اجر نہیں ہے اس کا، معاف کرنے کا، معافی کا۔ جب ہم معافی کو لازم پکڑیں گے، دنیا کے اندر بھی اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں۔ لڑائیوں سے بچ جاؤ گے، جھگڑوں سے بچ جاؤ گے۔ ایک نے کہا کہ تیری غلطی ہے بھائی، میری غلطی ہے، میں معذرت کرتا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ یہ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہماری شان کے اندر کمی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اس سے شان کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ معاف کرنے سے عاجزی کی ساری اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی دل کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ جب ہم معافی کو لازم پکڑیں گے اپنی ذات کے اوپر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر، اسی پارے کے اندر فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو تم غور سے کان لگا کے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے جس کو سننے سے، پڑھنے سے نہیں، سننے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایسی کتاب ہے، اگر آپ نے موبائل کے اندر قرآن مجید کو بھرا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید ابھی تک نہیں پڑھا، اگر وہ موبائل کے اندر ریکارڈنگ لگا کے قرآن مجید کو سنتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا نزول اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دے رہا، تاکہ تمہارے اوپر اللہ اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ میرے بھائیو یہ قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے، پڑھ کوئی اور رہا ہوتا ہے، ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں، کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے کانوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پر اپنی رحمت کا نزول کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کو سمجھنے کی، اس کے پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔